الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا 8واں پارٹ اور پیج نمبر 8 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو گئی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو گئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے موافق کوہ حرا کے غار میں خدائے تعالی کی یاد کر رہے تھے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے موافق کوہ حرا کے غار میں خدائے تعالی کی یاد کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا۔ بحسب سابق 3 دفعہ کہا، بحسب صادق 3 دفعہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی عذر فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی عذر فرماتے، اور جبرائیل علیہ السلام ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچتے رہے، اور جبرائیل علیہ السلام ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچتے رہے۔ تیسری مرتبہ بھینچنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں مکمل علمی روشنی، تیسری مرتبہ بھینچنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں مکمل علمی روشنی آ گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کی یہ پہلی آیتیں پڑھائیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کی یہ پہلی آیتیں پڑھائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے
وہاں خدا کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے وہاں خدا کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا بتایا اور نماز کی 2 رکعتیں پڑھوائیں۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا سے اپنے گھر تشریف لائے۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا سے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا حال بیان کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور اس کے روبرو سارا حال بیان کیا ورقہ ایک فاضل آدمی تھا۔ وہ ان کتابوں کو جو خدائے تعالی کی طرف سے پیغمبروں پر نازل ہو چکی تھیں خوب جانتا تھا۔ چنانچہ توریت اور انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کرتا تھا اور بڑے بڑے یہودی اور عیسائی فاضلوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن چکا تھا اور بڑے بڑے یہودی اور عیسائی فاضلوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن چکا تھا۔ وہ یہ حال سن کر بولا کہ اے محمد تمہیں مبارک ہو کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں پر نازل ہوا تھا وہ تم پر بھی نازل ہوا۔ اے محمد تمہیں مبارک ہو کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں پر نازل ہوا تھا وہ تم پر بھی نازل ہوا۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیں پورا سبق۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو گئی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے موافق کوہ حرا کے غار میں خدائے تعالی کی یاد کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے اور کہا کہ اے محمد پڑھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔
جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا۔ بحسب صادق 3 دفعہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی عذر فرماتے، اور جبرائیل علیہ السلام ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچتے رہے۔ تیسری مرتبہ بھینچنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں مکمل علمی روشنی آ گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کی یہ پہلی آیتیں پڑھائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے وہاں خدا کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا بتایا اور نماز کی 2 رکعتیں پڑھوائیں۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا سے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا حال بیان کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور اس کے روبرو سارا حال بیان کیا۔ ورقہ ایک فاضل آدمی تھا، وہ ان کتابوں کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل ہو چکی تھیں خوب جانتا تھا، چنانچہ توریت اور انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کرتا تھا، اور بڑے بڑے یہودی اور عیسائی فاضلوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن چکا تھا۔ وہ یہ حال سن کر بولا کہ اے محمد، تمہیں مبارک ہو کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں پر نازل ہوا تھا وہ تم پر بھی نازل ہوا۔